آج کل ہم میں سے ہر شخص کو بے تحاشا مہنگائی کا سامنا ہے. ہم میں سے ہر شخص اس بات پہ پریشان ہے کہ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور خرچے بہت بڑھ گئے ہیں اور کام نہیں چل رہا ہے. تو آج ہم کچھ بات کرتے ہیں ہماری اسپینڈنگ کی نیچر کیا ہے، ہم کن چیزوں پہ اسپینڈ کرتے ہیں، ان کی کیا کیٹیگریز ہیں اور کیا ہم اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں کسی چیز کو. تو ہماری جو اسپینڈنگ ہے اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری وہ ہے جو وہ خرچے جو ہماری جو بالکل بیسک ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اس پہ ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے وہ خوراک چاہیے، ہمیں سے ہر شخص کو لباس چاہیے اور رہائش چاہیے. تو یہ بالکل بیسک فرسٹ کیٹیگری ہے ہمارے خرچوں کی. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹرانسپورٹیشن. ایجوکیشن، ہمیں تعلیم پہ خرچہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے ہیلتھ پہ اور دواؤں پہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن، جو ہم کہیں آنا جانا کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اس کے اوپر. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ خرچے جو ہم اپنی خواہشات پہ، اپنی ڈیزائرز پہ خرچ کرتے ہیں. اس کو ہم لگژری اسپینڈنگ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہماری ضروریات نہیں ہیں جبکہ بلکہ یہ ہماری خواہشات ہیں. اور بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے خرچوں کا 75% اس تھرڈ کیٹیگری پر ہی خرچ ہوتا ہے. ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آئے گا، لیکن ہم آگے چل کے مزید اس بات پر بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو ہماری بیسک کیٹیگری ہے، کیٹیگری 1، روٹی، کپڑا اور مکان، اس کو ہٹا کے جو باقی چیزیں ہیں، ہمیں پورے سال میں 23 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم پورے سال میں 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں. ضرورت ہمیں صرف 23 چیزوں کی ہے اور خریدتے ہیں ہم کتنی؟ 3 لاکھ. تو یہ بھی ایک بہت ایبسرڈ نمبر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی بالکل بات ناقابل یقین لگتی ہے. لیکن اس کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی سچ ہے یا کسی حد تک سچ ہے. اگر ہم سب اپنے وارڈروب میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے جوتے یا چپلیں یا سینڈلز ہیں، تو آئی تھنک ہم سب میں سے بہت سے لوگوں کے پاس 5، 6، 7، 8 جوتے یا چپلیں یا سینڈلز ہوں گے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 3-4 کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم اپنے وارڈروب میں دیکھیں ہمارے پاس ڈریسز کتنے ہیں، تو ہمارے پاس شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس 20، 25، 30 ڈریسز بھی ہوں گے، جبکہ ہمیں ایک سال میں 10 سے 15 ڈریسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ضروریات کتنی کم ہیں اور ہم جو ہے اس کے بہت زیادہ بیونڈ جا کے کبھی کبھی خرچ کر لیتے ہیں. تو یہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اسپینڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے ایکسٹرا ہو رہی ہے. ایک جاپنیز ماڈل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کا کی بو. یہ جو ماڈل ہے کا کی بو، یہ ایک جاپنیز صحافی، جرنلسٹ تھیں، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اور یہ جو ہے ایک بجٹنگ ماڈل ہے جس میں وہ اس ماڈل سے ہیلپ ہم کر سکتے ہیں اپنے بجٹ بنانے میں اور اسپینڈنگ کی کیٹیگرائزیشن میں. تو اس ماڈل میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے جو خرچے ہیں اس کی جرنلنگ کریں، اس کی لسٹنگ کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے خرچے کر رہے ہیں، کن چیزوں میں کر رہے ہیں. تو اگر ہم آج سے ہم اپنی بھی خرچوں کی جرنلنگ کرنا شروع کر دیں، لسٹنگ کرنا شروع کریں، تو ذرا دیکھیں، پتہ کریں کہ ہم کن کن چیزوں میں خرچے کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ خرید رہے ہیں. تو اگر ہم ان خرچوں کی لسٹنگ کرتے جائیں گے تو 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو واقعی خود نظر آئے گا کہ واقعی اس میں سے اتنے ہی، جیسے ہم نے بات کی 75% یا اس کے قریب خرچے جو ہیں وہ ان چیزوں میں ہوں گے جو ہماری خواہشات اور ہماری ڈیزائرز ہوں گی یا لگژری آئٹمز ہوں گے جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم نے اس پہ خرچہ کیا ہوگا. تو یہ جو ماڈل ہے اس کو آپ گوگل پہ اور پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، کا کی بو کو. اس کے بعد آگے چل کے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کو ڈسکس کرتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ ہم اپنی لائف میں کچھ چینجز یا ایڈجسٹمنٹس کر کے بھی کچھ چیزوں کو اپنے کاسٹ کو سیو کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں، یوٹیلیٹی بلز کی بات کریں، الیکٹریسٹی میں جو ہے
ہمیں جو ہے یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ایکسٹرا لائٹس ہیں، غیر ضروری لائٹس ہیں، اس کو آف کریں. ہم ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور لائٹس اس کی آن ہوتی ہیں، لیکن جو دوسرے کمرے سے ہم اٹھ کے آتے ہیں اس کی لائٹس بھی جلی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی دوسرے لائٹس جلی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ہم اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہاں کی لائٹس آن ہوں، اور جب وہاں سے نکلیں اس کو آف کر دیں. اسی طرح دن کے وقت جو سورج غروب ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے، اس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو سن لائٹ ہے اس کا استعمال کریں. جو لائٹس ہیں جو اس کو ہم آن نہ کریں، اور جو نیچرل لائٹ ہے اس سے ہی فائدہ اٹھائیں. اسی طرح جو اے سی کا استعمال ہے، میرے خیال سے پاکستان میں جو اے سی کا استعمال ہے وہ جو موسم کے حساب سے ہے وہ 4-5 مہینے 5-6 مہینے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے اے سی کے استعمال جو ہے وہ 8 مہینے 9 مہینے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور اے سی کو جو ہے ہم اچھے انداز میں یوز کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جتنی بجلی آپ بچائیں گے تو وہ بجلی بچانا صرف آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی بجلی آپ بچائیں گے، یا اس کو اس طرح سے لیں کہ بجلی کا 1 یونٹ بنانے کے لیے ہمارے ملک اور قوم کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو جتنی بجلی آپ بچائیں گے اپنا بھی فائدہ کریں گے اور ملک اور قوم کا بھی فائدہ کریں گے. اسی طرح ہم آگے چلیں تو جو گیس ہے، گیس کا استعمال ہے، اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایسا ہوتا ہے جب ہم چائے بنانے کے لیے چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چولہا جلا دیتے ہیں، اس کے بعد دیگچی ڈھونڈی جاتی ہے، پھر اس کو یا تو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ چائے بن جاتی ہے تو پھر دیگچی سے ہم چائے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران چولہا جلا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح چولہا پہلے سے جلا ہوا ہے، پھر بعد میں چائے بنی، اس کے بعد چائے اتار لی گئی اور چولہا جلا ہوا ہے، تو اس میں بھی گیس کا ایکسٹرا استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اینالائز کریں تو ہم اپنی پیٹرول اور ڈرائیونگ کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی بچا سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم گاڑی پہلے سے سٹارٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ڈرائیور جو ہے ہمارا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ویٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا، تو وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس کو ہم بچا سکتے ہیں. پیٹرول کا استعمال صرف اسی وقت گاڑی چلائیں جب ہمیں جانا ہے، پہلے سے نہ چلا کے اس کا انتظار کریں. یا اس طرح میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ گاڑی چلا کے پہنچتا ہے اپنی جگہ پہ، اس کو پارک کرتا ہے، اور پھر اپنے موبائل میں نوٹیفیکیشنز چیک کرنے میں 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں، گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کام بھی جو ہے گاڑی سے نکل کے گاڑی کے انجن کو آف کر کے کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح ہم پیٹرول کی کاسٹ کو بھی بچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، یہ جو ہماری ڈائننگ آؤٹ ہے، باہر کھانا کھانے کی عادتیں ہیں، یہ بھی ہم بعض اوقات اس پہ بہت زیادہ ہم اسپینڈنگ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. آف کورس ہمیں باہر کھانا کھانا چاہیے اچھی جگہ پہ جا کے ضرور، لیکن ہر روز یا ہر دوسرے دن جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس کو مہینے میں 1 بار یا مہینے میں 2 بار اپنے بجٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ اور وہ فیکٹر شاید اس کو مجھے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے، وہ ہے امپلسو بائنگ کا. ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہے بہت اچانک سے خرید لیتے ہیں، اس کو امپلسو بائنگ کہتے ہیں. یا جو ہے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم جسٹ اس کو لے لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہم اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز لینی ہے تو ہم تھوڑا انتظار کریں، ہم اس کو 3-4 دن دیں. ہمیں کچھ لینا ہے تو ہم فیصلہ کریں کہ اوکے ہم اس کو 3 دن کے بعد لیں گے، اور اس دوران ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا واقعی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اپنی جو بائنگ پیٹرنز ہیں، ایکسٹرا بائنگ ہے، اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی اس میں باتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں تو یہ ہمارے کام آئیں گی، اور ہم اس سے اپنی جو کاسٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی اسپینڈنگ ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو ہماری جو گروسری کی اسپینڈنگ ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں اس کا ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب گروسری کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فریش ہمیں لینی ہوتی ہیں، جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو ہم مثلا فیصلہ کر لیں کہ وہ ہم ہفتے کے ہفتے لیں گے. اور جو چیزیں لانگ ٹرم یوز ہو سکتی ہیں جیسے کہ آٹا ہے، چاول ہے، اس کو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کو مہینے کے آخر میں ہر مہینے لیں گے. اور یہ جو ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ دکان جو کونے پہ گھر کے محلے کے کونے پہ ایک دکان ہوتی ہے، اس پہ ایک کھاتا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور ہر روز جا کے ہم جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا بجٹ کنٹرول نہیں ہو پاتا، جب ہم چاہتے ہیں جا کے لے لیتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ کچھ چیزیں ہم ہفتے کے ہفتے لیں گے اور کچھ چیزیں ہم مہینے کے مہینے لیں گے، اور اس سے پہلے ہم ان کو نہیں لیں گے،
تو اس سے جو وہ بجٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس کی ایک آپ کو ایک عادت ہو جائے گی کہ آپ پتہ ہوگا کہ اوکے یہ چیز ہمیں جو ہے مہینے کے بعد ہی لینی ہے، تو اس سے پہلے ہم اس پہ خرچہ نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جس پہ ہم عمل کر کے کچھ اور خرچوں کو اپنے بچا سکتے ہیں. تو آئیں آج سے آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا پریکٹس ہوگی کہ ہم اپنے خرچوں کی کچھ لسٹنگ جرنلنگ کریں، اس کو لسٹ ڈاؤن کریں، لکھتے جائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ ہم خرچے کر کہاں رہے ہیں. تو میرے خیال سے جب آپ اس کی لسٹنگ کریں گے تو 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد جب آپ اس کو ریویو کریں گے تو میرے خیال ہم حیران رہ جائیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی بہت سی چیزیں اس میں ایسی تھیں جو شاید ہمیں جس کی ضرورت نہیں تھی یا جس کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے، اور اس کو ہم پھر اوائڈ کر سکیں گے گوئنگ فارورڈ. سو اسپینڈ وائسلی اور بی مائنڈفل، اینڈ جو اس طرح سے اسپینڈنگ کو ہم کنٹرول کریں، اس کو ہم سیو کر لیں تو وہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. آپ لوگ میری ان باتوں کو سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید کوئی کنجوسی سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یا کنجوسی کی تعلیم دے رہا ہوں. لیکن دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کنجوس ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے فضول خرچ ہونا. ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمیں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فضول خرچی سے بچنا بھی چاہیے. اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا لیکن فضول خرچی نہ کرنا، ان دونوں کے بیچ میں ایک فائن بیلنس قائم کرنا، یہی تو ہمارا کمال ہے.